دوسری ترکاری ہو گئی، دو قسم کی ترکاری ثابت ہے۔ بخاری نے یہ بات قائم کیا ہے، آپ کے سامنے یہ بات تھا، یہ حدیث تھی، آپ جواب دے سکتے تھے جیسے ہم جواب دے رہے ہیں، لیکن تواضع اور عاجزی کا پیکر مجایا سنتوں کے اندر اور ڈوبا ہوا وہ اپنے سائل کو جواب دے رہا ہے، بھائی تم ہم سے اتباع سنت مانگ رہے ہو، ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی؟ ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی؟ یہ ہمارے اکابر کی زندگیاں ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پہلی بات تو اتباع سنت کی اتباع ہماری زندگی میں جتنی ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بخاری شریف ختم فرماتے تھے، انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو اخیر میں طلباء کو کہتے تھے، جاؤ ظالموں میں نے تم کو مولوی بنا دیا، جاؤ ظالموں میں نے تم کو مولوی بنا دیا، اس لیے کہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، مسلم سب پوری کر لو، لیکن سند تو اسی پر ملے گی، سند تو بخاری شریف ہی پر ملے گی، اس کے علاوہ تو سند بھی نہیں سکتی۔ اس پر فرماتے تھے کہ جاؤ ظالموں میں نے تم کو مولوی بنا دیا، اور پھر فرماتے تھے یہ وزن کی روایت ہے، قیامت میں وزن ہوگا تب ہوگا، لیکن اب تو ظالموں تمہارا وزن دنیا میں بھی ہوگا، اس لیے کہ لوگ تمہارا وزن کریں گے کہ مولوی سنت کے پلڑے میں بیٹھا ہے یا دنیا کے پلڑے میں بیٹھا ہے۔ تو دنیا میں بھی ہمارا وزن ہوتا ہے کہ ہمارے طور و طریق کو، ہماری زندگی کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کس نہج پر چل رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اور ہم ویل للمطففین کی تفسیر نہ بنیں۔ بہت معاف فرمائے، یہ میں میری ذات کو کہہ رہا ہوں، ویل للمطففین کی تفسیر صرف یہ نہیں ہے کہ جن سے متعلق یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ لینے کا مسئلہ آتا تھا تو پورا لیتے تھے، اور دینے کا مسئلہ آتا تھا تو جو ہے کم دیا کرتے تھے۔ یہ تفسیر بقول حضرت مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر جگہ چلے گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف ہر چیز میں امت سے عزت کے لینے والے نہ بنے، امت کو عزت دینے والے بھی بنے۔ ہم متفق کی تفسیر نہ بنے۔ تو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، خیرا پر تنوین ہے، تنوین تعمیم کی بھی ہو سکتی ہے، تعظیم کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تعمیم کی مان لو تو اس صورت میں یوں سمجھا جائے گا جس کو جس درجے کا بھی خیر ملا اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا، اور اگر تعظیم کی لے لو تو جس کے بڑے علوم مل گئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر عظیم کا معاملہ کر دیا۔ تو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اب تفقہ کہتے ہیں کس کو؟ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو عابد ہو، زاہد ہو اور بصیر ہو، دیکھنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا۔ یہ صفات بیان فرمائی اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات کے اندر۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں یہی باتیں آئیں کہ ہم زاہد ہو، ہم متقی ہو، ہم بجائے اہل دنیا بننے کے عابد ہو، اور ہم عبادت گزار ہوں، اور ہمارے طور و طریق کے، ہمارے نقشوں سے، ہماری زندگی سے، ہماری اٹھا بیٹھک سے امت کو سنتیں مل رہی ہیں۔ اگر یہ باتیں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی بہت کامیاب ہوگی، بہت کامیاب ہوگی۔ اور ایک خاص بات کہ کسی نہ کسی بزرگ سے وابستہ ہے، یہ بہت ضروری ہے اس وقت کے حالات میں، ورنہ ہمارے علوم ہم کو متکبر بنا دیتے ہیں۔ لیکن آج کل تصوف ایک ایسا باب رہ گیا ہے کہ جس میں سوائے خوابوں کے کچھ نہیں، بس یہ خواب دیکھا، وہ خواب دیکھا، فلاں خواب دیکھا، خوابوں ہی کی دنیا رہ گئی۔ ہمارے حضرت جب پہلی مرتبہ کھرور تشریف لائے افتتاح بخاری کے لیے 22 سال قبل، تو بڑا جمع غفیر علماء کا تھا، پورے گجرات کے علماء وہاں جمع تھے، اور ایک بڑے عالم نے جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے سوال کیا حضرت سے کہ حضرت میں نے ایک خواب دیکھا، چونکہ شیخ زکریا کے وہ خلیفہ تھے لیکن حضرت شیخ سے ابو داؤد شریف پڑھی تھی، تو کہا میں نے یہ خواب دیکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور انہوں نے ایک خواب بیان کیا، چاہتے تھے تعبیر مل جائے۔ تو حضرت تھوڑی دیر یوں بیٹھے رہے، ان کا خواب سنا، اور پھر ان کا نام لے کر ان سے کہا بھائی منام کی باتیں نہ کرو، بیداری کی باتیں کرو، نبی کی بیداری کی باتیں کرو، منام کی باتیں نہ کرو، اس لیے کہ منام بہت بہت بشارت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
اور بیداری کی باتوں میں نبی کی جنت ہے 100%. یہ جملہ حضرت نے ان کو فرمایا تھا کہ بیداری کی باتیں کرو. آج کل تصوف نام رہ گیا خوابوں کا، کہ میں جنت کے پہلے مالے پر اڑ رہا تھا، دوسری منزل پر اڑ رہا تھا، تیسری منزل پر، لیکن اپنے اندر کے عیوب اپنے شیخ کو کوئی نہیں پیش کر رہا ہے کہ میں بد نظری کا مریض ہوں، میں غیبتوں کا مریض ہوں، میں چغلی کا مریض ہوں، میں حسد کا مریض ہوں، میرے اندر یہ قباحتیں ہیں، میں نماز کا چور ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں ذکر نہیں کرتا، میرا دل قرآن میں نہیں لگتا، میرا دل درود میں نہیں لگتا. کوئی نہیں کہتا اپنے شیخ سے اپنے عیبوں کو، بس صرف خواب بیان کرتے رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ شیخ تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر جسمانی طبیب میرے جسم کا علاج کرے تو روحانی طبیب میرے روح کا علاج کر کے مجھے اللہ والا بنا دے. اس لیے بیعت ہوا کرتی. اس لیے بیعت نہیں ہوتی کہ میں صرف خوابوں کی دنیا میں لے چلوں اور شیخ کے منقبت اور فضیلت کو بیان کرتا رہوں. ہمارے حضرت کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی. ایک مرتبہ کسی صاحب نے آپ کی تعریف کی اور فرمایا حضرت محمد اللہ صاحب نے خلافت کی ہے فلان، تو حضرت نے اسی وقت فرمایا اور میں 30 سال سے بخاری پڑھاتا ہوں وہ تمہیں یاد نہیں رہا. تو اپنی زندگی کسی شیخ سے منسلک کرو جس سے بھی آپ کا جی لگے، جس کے ساتھ آپ کا قلب گواہی دیتا ہو، اس سے اپنی زندگی کو منسلک کرو. ہم اپنے ہاتھوں کو ان کے ہاتھ پر دے دیں، اپنے آپ کو تابع بنا دیں. امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا احیاء میں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے یوں کہا میں جو چاہتا ہوں وہی اللہ کرتا ہے. واہ واہ، لوگ کہنے لگے کافر ہو گیا. میں جو چاہتا ہوں وہی اللہ کرتا ہے. لوگوں نے فرمایا حضرت کیا جملہ بول رہے ہیں؟ فرمایا بالکل، جب میں نے اس ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تو اس کی چاہت میری چاہت ہے، اس کی چاہت جو ہے وہ میری چاہت ہے. تو وہ جو چاہتا ہے وہی میں چاہوں گا، اور وہ نہیں چاہتا اس کو میں نہیں چاہوں گا. تو بدیہی بات ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہو جائے، اور اس کے لیے ہمیں کسی اللہ والے سے منسلک ہونا. دنیا اللہ والوں سے خالی نہیں ہے. کونوا مع الصادقین جملہ اسمیہ ہے، قیامت تک رہیں گے، دوام ہے اس میں، ہر دور میں رہیں گے. نہ صحیح رازی ہو، غزالی ہو اور شبلی ہو اور جنید بغدادی ہو، نہ صحیح ایسے نہ ہو، لیکن مرید بھی تو ہمیں صحیح ہے. اور دنیا کا مزاج یہ ہے کہ اپنے اندر لاکھوں عیب ہو وہ نہیں دیکھے گا، لیکن اپنے شیخ کو سونے پر تولے گا کہ میرا شیخ سونے پر تل سکتا ہے یا نہیں. یہ دنیا کا مزاج ہے. تو ہمارا دل جس بزرگ سے لگے، جس اللہ والے سے لگے، اس کے ساتھ منسلک ہو جائے. انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نصائح، ان کی باتیں ہمیں علم والے تکبر سے روکیں گی، غرور سے روکیں گی. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بنگلہ دیش کے بہت بڑے شیخ الحدیث، جن کے مدرسے کے طلبہ صرف دور حدیث میں 800 ہوتے تھے، صرف دور حدیث میں پورے مدرسے کے 5000 طلبہ. بنگلہ دیش کا دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے. وہ شیخ الحدیث حضرت سے منسلک ہوئے. حضرت کو فرمایا حضرت بد نظری کی عادت ہے، طلبہ پر بری نظر پڑتی رہتی. تو حکیم صاحب نے کیا فرمایا؟ جس طالب علم سے متعلق تمہاری بری نظر چلے اس کو اٹھا کر کے آخری صف میں بٹھاؤ، یا اس کو اٹھا کر کے کونے میں بٹھاؤ، اور 6 مہینے کے بعد پھر مجھے بیان کرو. آپ نے اسی طرح ترتیب کو شروع کیا کہ خوبصورت طلبہ کو سائڈ پہ بٹھانا شروع کیا، یا بالکل آخری صف میں بٹھانا شروع کیا، چاہے وہ ذہین ترین ہو، اور پھر اپنے درس کو شروع کیا. لکھا ہے حالات میں 6 مہینے کے بعد آئے اور فرمایا کہ حضرت کیا بتاؤں، میں نے 6 مہینے میں 3 مرتبہ زیارت نبوی سے مالا مال ہو گیا. جبکہ میں 22 وہ فرماتے ہیں میں 22 سال سے بخاری شریف پڑھاتا ہوں، ایک دن بھی زیارت نہیں ہوئی تھی. تو ہم اپنے شیخ کے سامنے جب اپنے حالات کو رکھیں گے تو وہ اپنی تربیت کرے گا، وہ اصلاح کرے گا، وہ ہمیں راستے بتائے گا کہ بدنظری کا کیا علاج، زنا کا کیا علاج. اور بھائی یہ بھی یاد رکھو کہ اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا ہے کہ شیخ پلا دے اور دور ہو جائے. اثر کوئی وظیفہ نہیں ہوتا ہے کہ غیبت دور ہو جائے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی ذات پہ دباؤ ڈالنا پڑتا ہے، زور دینا پڑتا ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی صاحب نے معانقہ کیا زور سے. حضرت کو فرمایا حضرت کچھ ڈال دیجیے، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، حضرت کچھ ڈال دیجیے. تو حضرت نے فرمایا بلغم ہے کہیں تو ڈال دو.
بلغم ہے کہیں تو ڈال دو. اور پھر حضرت نے فرمایا اگر ایسے معانقوں سے زندگی کی اصلاح ہو جاتی تو پھر نبی صرف صحابی سے معانقہ کر لیتے اور ان پر وہ محنت نہیں فرماتے جو روایتوں میں آئی. ظاہر سی بات ہے کہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اپنی ذات کے اوپر, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, بہت مرتبہ زور دینا پڑتا ہے, تب جا کر ہمارا نفس شرارتوں سے وہ جو ہے لوامہ بنتا ہے, اور پھر لوامہ کے بعد بڑھاپے میں جا کر کبھی مطمئنہ بن جائے تو بن جائے, اور ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا پروانہ ملے تو ملے, ورنہ لوامہ ہی بن جائے تو غنیمت ہے. مطمئنہ تو بہت دور کی بات, لوامہ ہی بن جائے تو بہت غنیمت ہے. تو اتباع سنت, اپنے آپ میں تواضع, انکساری کا مزاج, قطب بینی کا مزاج ہمیشہ, اور اہل اللہ کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت, یہ 4 باتیں اس وقت ذہن میں تھی جو میں نے اپنے بزرگوں کی باتوں کی روشنی میں کہی ہے, جو احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی مقدس آیات سے اور بزرگوں کی زندگی سے جو سمجھ میں آتی ہے اس کو میں نے ذکر کیا. ابھی میں نے ساتھیوں کے سامنے حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی ایک بات ذکر کی. ایک صاحب بیت ہوئے, بہت بیمار ہو گئے, وہ شیخ کو خط لکھتے ہیں اور خط میں لکھا کہ حضرت آپ سے بیت ہوا, وظیفہ دیا آپ نے, پڑھا ولا کچھ نہیں, صرف فرائض پڑھتا رہا, باقی وظیفے مجھ سے نہ ہوئے, فرائض پڑھتا رہا, اور اہل و عیال کے لیے محنت کرتا رہا, کماتا رہا, اور ہاتھ بھی اٹھائے تو اہل و عیال کے لیے ہی دعا کی, اور کسی کے لیے نہیں کی. حضرت نہ توکل رہا نہ مجاہدہ رہا, اب میں بستر مرض پر ہوں, خسرت دنیا والآخرہ, میری تو دنیا بھی گئی آخرت. کتنا مایوس ہوا ہوگا. ارے آپ سن کر مایوس ہو رہے ہیں تو وہ کتنا مایوس ہوا ہوگا. اب حضرت جواب تحریر فرماتے, حضرت نے فرمایا وظائف اور ذکر جو ہے وہ مستحب و مسنون ہے, کوئی حرج نہیں, فرائض ادا کیے ہیں, انشاءاللہ اللہ اسی پر مغفرت کرے گا. کتنی تسلی ہو گئی. دوسرے نمبر پر حضرت نے لکھا کہ تم اہل و عیال کے لیے جو مجاہدہ کرتے ہو اس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو, اہل و عیال کے لیے مجاہدہ جہاد اکبر ہے, جہاد اکبر کا. اور تیسرے نمبر پر حضرت نے فرمایا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس توکل نہیں رہا, میں دعا بھی اہل و عیال ہی کے لیے کرتا رہا, تو ایک طرف کمانے کی کوششیں اور پھر دعائیں کرنا, یہ تو عین توکل ہے. کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو عین توکل ہے. فرمایا انشاءاللہ تم دنیا سے ایمان سلامتی کے ساتھ جا رہے ہو, امید کرتا ہوں کہ اللہ مغفرت کرے گا. دیکھیں کیسے تسلی دے دیا آپ نے. مار ہو گئے تم, 1 گھنٹہ تو ہو چکا ہے, کہہ رہے ہیں کہ اور بات بڑھائی. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرتضی نے کس انداز سے تسلی دی. ہمارے اکابر کی تربیت کے جو طرق ہیں بہت عجیب و غریب ترین ہوا کرتے ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہونے گئے, پلی کے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات, جب اتنا بڑا آدمی, آخر کوئی تو بات تھی, جو شبلی کا شاگرد ہے اور حضرت اقدس تھانوی سے بیعت ہو رہا ہے, آپ انداز لگائیں کہ حضرت تھانوی کے پاس کچھ تھا تبھی تو وہ گئے تھے. اور سید صاحب جب بیعت ہوئے تو حضرت کی پہلی شرط تھی 40 دن تک سوال نہیں کر سکو گے. بہت سخت شرط تھی. حضرت کے وہاں تو شرائط تھی, کئی متفق باتیں نہیں تھی, بڑی شرائط والی زندگی تھی. حضرت تعویذ دیا کرتے تھے 11 سے 12, تعویذ لکھتے تھے, تعویذ دیتے تھے حضرت. اب حضرت کو بہت مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کس کی تعویذ تم, تو دیہاتی لوگ ہوتے تھے, بات کو طویل کرتے تھے, اور حضرت کو اس میں بڑا چک محسوس ہوتا تھا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے. تو حضرت نے ایک دن تھام لیا کہ اب میں پوچھوں گا ہی نہیں کہ کس کا تعویذ چاہیے, بس جو آئے گا تعویذ تو لکھ دوں گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے لکھ دی تعویذ, 2 آدمی آئے, ان کو تعویذ دی. ظہر کی نماز کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے ایسا بڑے مزے آیا آج. فرمایا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا 2 صاحب تعویذ لینے آئے تھے, پوچھا ہی نہیں, بسم اللہ لکھ دی, میری 10 منٹ بچ گئی. فرمایا حضرت اس شکل کے تھے؟ کہاں؟ کہا وہ تعویذ لے کر سیدھے خانقاہ میں آئے تھے, وضو کرتے کرتے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت تو کتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ بن بتائے پتہ چل جاتا ہے.
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ظالموں نے مجھے عالم الغیب بنا دیا، کل سے میں پوچھ لیا کروں۔ یہ تو رب کی صفت تھی جو مجھ پر انہوں نے چسپاں کر لی، کل سے میں پوچھ لیا کروں کہ کس کی تعویذ لینے آئے۔ یہ بات کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ امت غلط عقیدے میں نہ جائے۔ آپ کی کسی کی توجہ سے مجھے ابھی حدیث یاد آئی کہ سورج گرہن کے موقع پر اگلے دن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اور دوسرے دن سورج گرہن ہوا تو صحابہ کہنے لگے کہ یہ سورج گرہن جو ہے وہ ابراہیم کے غم کی وجہ سے، ابراہیم کی وجہ سے سورج گرہن ہوا۔ اب آپ بتائیے کہ میرے ابا کی یا میری امی کی یا میرے رشتہ دار کی یا میری بیوی کی یا میرے بچے کی موت ہو اور ذرا بارش گر جائے، ذرا دھندلا سا آ جائے، ذرا فلاں ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ لوگ اگر ہمیں کہیں ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب کی وجہ سے، تو ہم پھولے نہیں سمائیں گے۔ واہ واہ میری تعریف ہو رہی ہے، واہ واہ میری تعریف ہو رہی ہے۔ اور حضرت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا کہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کی وجہ سے ہوا ہے، تو حضرت نے کیا فرمایا؟ لا ينكشفان لموت احد ولا لحیاته۔ سورج گرہن کا تعلق اور چاند گرہن کا تعلق کسی کے موت اور حیات سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو اللہ کی قدرت سے ہے۔ اللہ اپنی قدرت کو جب بتانا چاہتا ہے تو اس موقع پر اس طرح پکڑ لیا کرتا ہے تاکہ دنیا کو بتائیں کہ اللہ کی قدرت کتنی زبردست ہے۔ حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرما کر امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ غلط عقیدوں میں نہ جانا۔ حالانکہ تعریف ہو رہی تھی حضرت کی، لیکن تعریف ایک طرف، امت غلط عقیدوں میں جا رہی تھی، اس سے امت کو بچا لیا۔ یہ ہم علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جزئی مسائل میں بحثوں کے بجائے امت جو آج غلط عقائد میں جا رہی ہے اور ہمارے معصوم بچے ان انگلش اسکولوں میں پڑھ کے ان کا برین واش کیا جا رہا ہے اور ان کے ذہنوں کے اندر بجائے رب کے اور بجائے اللہ کے، ان کے دل و دماغ کے اندر عیسیٰ کا گود ہونا ثابت کیا جا رہا ہے اور رام کا معبود ہونا ثابت کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ان بچوں کی اور ان نسلوں کی اور اس امت کی حفاظت کی ذمہ داری کرنی ہے کہ جو غلط عقائد کی بنیاد پر ایمان سے نکلے جا رہے ہیں۔ اپنی تعریف کی فکر نہ کرو، کبھی بھی اپنی تعریف کی فکر نہ کرو اور نہ اپنی برائی کی فکر کرو۔ اپنی برائی کی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے استاد محترم، ہم نے ان سے ترمذی شریف مکمل پڑھی تو حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ درس میں ترمذی شریف میں فرمایا کہ تعریف عوام و تنقیص عوام، تعریف عوام و تنقیص عوام مثل ذکر الحمار، سمجھ میں بھی آئی؟ مثل ذکر الحمار یکسر و یطول، کبھی طویل ہو جائے کبھی چھوٹا ہو جائے۔ فرمایا بس یہی حال ہے عوام کی تعریف اور تنقیص کا کہ کبھی تو آپ کی تعریف کریں گے تو آسمان پہ لے جائیں گے اور ذرا سے مسئلے کے اوپر آپ کو زمین کے نیچے دفن کر دیں گے۔ ان کی تعریف اور تنقیص کے اوپر توجہ نہ کرو۔ اور بھائی اگر کوئی ہماری برائی بھی کرے، تنقیصات اور ہمارے خلاف ہو تو یاد رکھو، ان کو یہ جواب دے دو کہ یہ تو بہت پرانا طریقہ ہے جو نبوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کے باب میں اللہ تعالیٰ نے جو نقل کیا ہے، ہم ارادلنا بادی الرائے، کیا کہا نوح کو؟ یہ تیری اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو سطحی لوگ ہیں، جو بادی الرائے رکھنے والے، اراذل اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں، یہ تیری اتباع کر رہے ہیں۔ تو ہم ان سارے برائی کرنے والوں کو جواب دے دیں کہ برائیوں کا سننا یہ تو ہمارے نبیوں کے گلے کا زیور تھا، ہمارا بھی زیور ہے، یہ ہمارا زیور ہے، ہم نے پہنا ہے، ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے، اور ہم ان برائیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن امت میں دین کا کام کرتے رہیں گے اور امت کے مزاج کو درست کرتے رہیں گے اور امت کو جہنم سے بچا کر جنت والے راستے پر لاتے رہیں گے۔ اسی لیے ہم حضرت معیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے علماء کی جماعت، تم صرف فضائل میں نبی کے نائب نہیں ہو، تم نبی کے درد میں بھی نبی کے نائب ہو، نبی کے قرن میں بھی نبی کے نائب ہو، نبی کے آنسو میں بھی نبی کے نائب ہو، نبی کے غم میں بھی نبی کے نائب ہو، اور نبی کی رات کی بیداریوں میں بھی نبی کے نائب ہو۔ ہم ہر چیز میں نبی کے نائب۔ ہماری دعائیں صرف میرے بچوں کے لیے نہ ہو، پوری امت کے لیے۔ ہمارا درد صرف میرے گھر کے لیے نہ ہو، پوری امت کے لیے۔